मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज हम इस दुआ के पहले जुमले पर यानी ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है गौर करेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, ये है वो इल्तिजा जिससे दुआ का आगाज होता है। अगर आप गौर करें तो हम अपनी दुआओं में इस इस्तिलाह का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऐ बाप बार बार इस्तेमाल करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यही नमूना दिया है। दुआ का आगाज इस बात की तौसीक से होता है कि खुदा हमारा बाप है। ये ख्याल एक ताकतवर और गैर मामूली सच्चाई का हामिल है। खुदा हमारा बाप है। लफ्ज हमारे दरअसल ईमानदारों की तरफ इशारा है। अक्सर लोग खुदा के सब इंसानों के बाप होने पर तालीम देते हैं, यानी खुदा सबका बाप है और हम सभी खुदा के फर्जंद हैं और एक दूसरे के भाई हैं। ये बात तख्लीक की हद तक दुरुस्त है क्योंकि हम सबको खुदा ने पैदा किया। मलाकी की किताब उसके 2 बाब और 10वीं आयत में मरकूम है, क्या हम सबका एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? हम सभी इस एतबार से एक हैं कि हम सबको खुदा ने तख्लीक किया है। अमाल 17 बाब में पौलुस फरमाता है, हम उसकी नस्ल हैं। तख्लीक के एतबार से यकीनन वो हम सब का बाप है, लेकिन रिश्ते के एतबार से वो हम सब का बाप नहीं। यीशु ने यूहन्ना 8 बाब 44 आयत में यहूदी लीडरों से यूं कहा, तुम अपने बाप इब्लीस से हो। पहला यूहन्ना 3 बाब में यूहन्ना बड़े वाज़े तौर पर 2 किस्म के खानदानों में फर्क बयान करता है, खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद। खुदा के फर्जंद मुसलसल गुनाह नहीं करते, जबकि इब्लीस के फर्जंद मुसलसल गुनाह करते रहते हैं। सो यूहन्ना इस तौर पर दोनों खानदानों में तफरीक करता है। पौलुस रसूल भी नूर के फर्जंदों और तारीकी के फर्जंदों में वाज़े फर्क बयान करता है। खुदा की आलमगीर पिदरियत के साए तले इंसानों का एक ही किस्म का खानदान नहीं बसता। इस दुनिया में 2 किस्म के खानदान बसते हैं, खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद। यीशु मसीह ने इसकी वजाहत बड़े बाशिगाफ अल्फाज में की। यह दुआए रब्बानी का एक नागुज़ीर पहलू है। पतरस अपने दूसरे खत के 1 बाब और 4 आयत में कहता है, सिर्फ ईमान लाने वाले ही ज़ाते इलाही में शरीक होते हैं। हम में से सिर्फ वो लोग जो नए सिरे से पैदा होते हैं दरअसल खुदा के खानदान में पैदा होते हैं। यूहन्ना 1 बाब 12 आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। 2 तरह के खानदान हैं। सो यीशु मसीह का यह जुमला यानी ऐ हमारे बाप ईमान ना लाने वालों को इस फहरिस्त से निकाल देता है। यीशु मसीह जब भी दुआ करता तो वो लफ्ज ऐ बाप का इस्तेमाल करता था। उसने 70 से जायद मर्तबा इस लफ्ज का इस्तेमाल किया। यीशु की सिर्फ एक दुआ ऐसी है जिसमें उसने लफ्ज ऐ बाप का इस्तेमाल नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी दुआ है? ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सिर्फ उस वक्त में जब वो हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए हुए था, वो बाप से जुदा था और उसने खुदा को बतौर बाप मुखातिब न किया। बाकी तमाम मौकों पर हम यीशु मसीह और खुदा की कुर्बत के गहरे रिश्ते को देख सकते हैं, लेकिन वो एक वाहिद ऐसा मौका था जहां गुनाह के सबब से हमें इस रिश्ते में आर्जी जुदाई नजर आती है और यीशु ने खुदा को बाप कहकर नहीं पुकारा। जब आप खुदा के हजूर में जाते और उसे बाप कहकर पुकारते हैं तो आप किसी ऐसे देवता की बात नहीं कर रहे जो कतई तौर पर बेगर्ज और सिर्फ रोबदाब और रहनुमा के तौर पर बाप हो। हम एक ऐसी हस्ती से मुतालिक बात कर रहे हैं जो आपसे बेहद मोहब्बत करती, आप में जाती तौर पर दिलचस्पी लेती और आपके साथ करीबी गहरा ताल्लुक बनाना चाहती है। यीशु बड़ी सादगी से ये अल्फाज अपनी जुबान से अदा करता है कि ऐ हमारे बाप, और इन अल्फाज की बदौलत हम पर नए भेद खुलते हैं। यूनानी जुबान में लफ्ज पतेर इस्तेमाल हुआ है। यीशु ने इस इस्तिलाह का इस्तेमाल नहीं किया। यीशु इरामी जुबान बोलता था, जबकि नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया। इस बात में कोई शक नहीं कि उसने लफ्ज अब्बा इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जुबान ज़द-ए-आम था। छोटा बच्चा अपने बाप को अब्बा कहकर पुकारता था।
در حقیقت تالمود ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو الفاظ بچہ سب سے پہلے بولنا سیکھتا تھا وہ ابا اور اماں ہی تھے۔ ہم اس خدا کے پاس آتے ہیں جو انتہائی شفیق اور محبت کرنے والا باپ ہے۔ ہم لفظ ابا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے؟ اس سے کیا مراد ہے کہ ہم اس کے حضور میں آ کر اسے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ آئیے کچھ باتوں پر غور کرتے ہیں۔ پہلی بات، اس سے خوف کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مشنریز یہ بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا تحفہ جو مسیحیت غیر اقوام کو دیتی ہے وہ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ ہمارا خدا محبت اور خیال کرنے والا شفیق باپ ہے، کیونکہ غیر اقوام اپنے خداؤں سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتی ہیں۔ دوسری بات، میرا ایمان ہے کہ خدا بطور باپ ہمیں امید بخشتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا ہم سے عداوت رکھتی ہے؟ اس عداوت کی روش رکھنے والی دنیا میں جو کہ خود تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، خدا جو ہمارا باپ ہے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تیسری بات، ہماری تنہائی جاتی رہتی ہے۔ تنہائی کے شکار لوگوں کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے۔ دل تنہائی کو سمجھتا ہے۔ دل جانتا ہے کہ کڑواہٹ، اپنی قدر و قیمت کھو دینا اور مایوسی کیا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم عزت پانے کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں۔ ہم کہاں سے عزت حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا ہے جو ہمیں جیسے ہم ہیں اور جو ہم ہیں اسی طور پر جانتا ہو اور اسی سبب سے ہم سے محبت بھی رکھتا ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے جو ہم گرے ہوں کو اٹھائے اور ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھے؟ کوئی ہے جس کی موجودگی ہمیں یہ احساس دلائے کہ ہمارا کوئی دوست ہے؟ جی، خدا ایسا کر سکتا ہے۔ وہ ہمارا باپ ہے۔ اس نے کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ایسا دوست ہوں جو بھائی سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے۔ خدا کا ہمارا باپ ہونا اس تنہائی کو مٹا دیتا ہے۔ چوتھی بات، یہ الفاظ خود غرضی کو بھی ہماری زندگی میں سے ختم کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ، نہ کہ اے میرے باپ۔ یسوع ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا ایسی چیز نہیں جو صرف خود ہی کے لیے ہو۔ دعا تمام ایمانداروں کی برادری کو کھلے دل سے قبول کرتی ہے۔ در حقیقت اس پوری دعا میں کوئی ایسی التجا نہیں جو صرف خود کے لیے کی گئی ہے۔ جب آپ دعا کریں تو صرف خود ہی کے لیے دعا نہ کریں بلکہ تمام ایمانداروں کے لیے دعا کریں۔ افسیوں 6:18 میں یوں مرقوم ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ غور کریں کہ یہاں لکھا ہوا ہے سب کے لیے۔ اگر آپ کا دھیان صرف اپنی ہی ذات تک لگا ہوا ہے تو پھر آپ نے دعا کی تعلیم کا مقصد کھو دیا ہے۔ وہ صرف آپ کا باپ نہیں، وہ صرف میرا باپ نہیں، بلکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ لفظ ہمارے کا استعمال ہر طرح کے امتیاز کو ختم کر دیتا ہے۔ پانچویں بات، خدا باپ ہونے کے طور پر وسائل مہیا کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے، اے ہمارے باپ تو جو کہاں پر؟ آسمان پر ہے۔ سنیے، جب آپ اپنے باپ کے پاس وسائل کے لیے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے، اے خداوند میں یہ جانتا ہوں کہ دنیا میں وسائل محدود ہیں۔ سنیے، وہ دنیا سے حاصل نہیں کر رہا، وہ آسمان سے مہیا کرتا ہے۔ وہ ایک محبت کرنے والا خدا ہے جس کے پاس آسمان کے سب خزانے ہیں۔ آرتھر پنک کہتے ہیں، اگر خدا آسمان پر ہے تو دعا دل سے ہونی چاہیے، محض ہونٹوں سے نہیں، کیونکہ زمین پر کی کوئی بھی جسمانی آواز آسمانوں کو چیر نہیں سکتی۔ کیا آپ مطمئن ہونا چاہتے ہیں؟ یہ خدا کے اختیار میں ہے۔ کیا آپ عدل و انصاف چاہتے ہیں؟ یہ خدا کے پاس آسمان پر موجود ہے۔ اطمینان، رفاقت، علم، فتح، دلیری، یہ سب وہاں موجود ہیں۔ میں ایک ایسے خدا سے دعا کرتا ہوں جس کے پاس ابدی وسائل ہیں۔ چھٹی بات، خدا کو بطور باپ دیکھنے سے تابعداری کا معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ میرے بچوں کو میرا فرمانبردار ہونا چاہیے، حالانکہ میں ایک غیر مستحق باپ ہوں۔ تو ضرور ہی ہمیں خدا کی فرمانبرداری کرنا ہے جو کہ بے حد فرمانبرداری کے لائق ہے۔
خدا کے باپ ہونے کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ یسوع باپ کی فرمانبرداری کرتا تھا۔ اس نے فرمایا، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اس نے کہا کہ میرا کھانا یہی ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اگر وہ اپنی کاملیت میں اپنی مرضی کو باپ کی مرضی کے تابع کر سکتا ہے تو ہم بھی اپنی ناکاملیت میں اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر سکتے ہیں۔ 7ویں بات، یہ بات حکمت کے معاملے کا بھی حل ہے۔ اگر خدا باپ ہے تو اس کی حکمت ہماری حکمت کے مقابلے میں لامحدود ہے۔ باپ تمام باتوں کو زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے، اور یوں ہم پھر وہیں واپس آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں، کیونکہ یہی سب سے بہتر ہے۔ کیا ہوتا ہے جب آپ یہ جانتے ہیں کہ خدا آپ کا باپ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات سے خوف دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ امید دلاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ تنہائی کو دور کر دیتی ہے۔ چوتھا، یہ خود غرضی کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ 5ویں بات یہ کہ یہ لامحدود آسمانی وسائل مہیا کرتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے جو آسمان پر ہے۔ 6ٹھی بات یہ کہ یہ تابع داری کا تقاضا کرتی ہے، اور 7ویں بات یہ کہ یہ حکمت کا اعلان کرتی ہے۔ اس لیے دعا کا آغاز اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے سے کرنا میری اس جستجو کو ظاہر کرتا ہے جس سے میں ایک بچے کے طور پر ایک محبت کرنے والے باپ کے پاس آتا ہوں، تاکہ وہ سب کچھ حاصل کروں جو وہ محبت میں مجھے دے سکتا ہے۔ اب جب آپ دعا کریں گے تو کیا اس طور سے کریں گے؟ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔